أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ نکاح کے بعد طلاق کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے کہ طلاق اگر زوجین میں آپسی اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں کون کون سے مراحل طے کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہاں پر آپسی تعاون، آپسی تفاہم اور ایک دوسرے کو سمجھنا، صبر کرنا، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، اور ساتھ میں اگر دونوں سے نہ بن پڑے تو کوئی ان کے جو بزرگ افراد ہوتے ہیں، خاندان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کے درمیان صلح صفائی کریں۔ لیکن کسی بھی صورت میں یہ کوشش کی جائے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے، اور وقتی طور پر بار بار غصے میں آ کر طلاق دے دینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ کب کب طلاق ضروری ہے۔ طلاق ضروری کس حالت میں ہوتی ہے؟ جب میاں بیوی میں بگاڑ کی نوبت پیدا ہو جائے اور اصلاح کی کوئی صورت نظر نہ آئے، بلکہ طلاق ہی اس بگاڑ کا واحد حل ہو، تو ایسی صورت میں طلاق ضروری ہو جاتی ہے۔ بات چیت سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اور رشتہ داروں کے ذریعے بھی کوئی اس کا حل نہیں نکل رہا ہے، اور بھی باہر کے دوسرے افراد سمجھانا چاہتے ہیں تو اس سے بھی کوئی حل دکھائی نہیں دیتا ہے، اور یہ نکاح میں صرف فساد ہی فساد ہے، مسائل ہی مسائل ہیں، بلکہ بہت زیادہ ساتھ میں رہنے کی وجہ سے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو ایسی صورت میں جب یہ سمجھا جائے کہ جدائی میں ہی بہتری ہے دونوں کے لیے، تب اس صورت میں طلاق ضروری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر عورت بدخلق ہے اور بد زبان ہے، اس کے برے سلوک کی وجہ سے ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے، سمجھانے کے باوجود اپنی حالت نہیں سدھارتی ہے، تو ایسی صورت میں طلاق جائز ہے۔ اسی طرح اگر عورت حقوق اللہ کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتی ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتی اور عفت پسند نہیں ہے، اصلاحی کوشش کے باوجود بھی سدھار پیدا نہیں کرتی ہے، تو اس صورت میں بھی طلاق جائز ہے۔ تو ضروری کب ہے اور جائز کب ہے، دو مسئلے ہیں یہاں پر۔ ایک مسئلہ ہے کہ طلاق دینا اب یہاں شوہر کے لیے جائز ہے، درست ہے۔ تو جائز ہے کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے تو وہ دے دے، نہ چاہے تو نہ دے، اس طرح سے۔ لیکن ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دے دینا چاہیے، یہ اس کے لیے بہتر چیز یہی ہے کہ دے دے۔ تو کس حالت میں ایسا ہوگا؟ جب یہ دیکھا جائے کہ دونوں کے ساتھ میں رہنے سے دونوں کی زندگی کو نقصان ہے، اسی طرح سے ان دونوں کی وجہ سے دونوں خاندان کو تکلیف ہی تکلیف ہو رہی ہے، اور کسی بھی شکل میں دونوں کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، ساتھ میں رہنے سے صرف اور صرف نقصان ہو رہا ہے، تو اس صورت میں ان دونوں کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ حقیقت میں ان کے الگ رہنے میں فائدہ ہے، تب پھر ایسی صورت میں ضروری ہے کہ طلاق دے دی جائے۔ اگر یعنی مسئلہ صرف ایک طرف سے ہے، یعنی صرف عورت کی طرف سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ عورت بد زبان ہے، بد خلق ہے، اور شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی ہے، گھر کے کام کاج میں انتہائی زیادہ کوتاہی کرتی ہے، اور شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی ہیں، تو اب یہاں یا تو شوہر اس پر صبر کر لیں، اگر وہ صبر نہیں کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ طلاق دے دیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے طلاق دینا جائز ہے۔ اگر وہ طلاق دیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر کچھ گناہ ہو تو وہ گناہ عورت کے اوپر ہوگا، کیونکہ عورت اس کا سبب بنی ہے، اس رشتے کو توڑنے کا سبب عورت بنی ہے، اس کی بدخلقی، اس کا برا برتاؤ، اور اس کی بری زبان، اس کے شوہر کی نافرمانی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے شوہر اس کو طلاق دینے پر مجبور ہو گیا۔ تو شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے، ایسے طلاق دینے پر شوہر کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔
इसी तरह से अगर शौहर ये देखता है कि औरत दीनदार नहीं है, यानी नमाजों का एहतमाम नहीं करती है, तो बेनमाजी औरत है, इसी तरह से उसका उसकी चाल चलन सही नहीं है, शुकूक और शुबहात पैदा होते हैं, ना उसको इफ़्फ़त का ख्याल है, ना अपनी इज्जत का ख्याल है, और किसी भी जगह पर कैसे भी वो बेहयाओं की तरह जिंदगी गुजारती हैं, और लोगों की नज़रें उस पर हमेशा रहती हैं, या उसकी नज़रें लोगों पर रहती हैं, इस तरह से उसकी चाल चलन हो, तो ऐसी सूरत में तब भी शौहर के लिए जायज है कि उसको छोड़ दे, उसको तलाक दे दे। तो ये ऐसी चीजें हैं कि अगर शौहर यहाँ पर तलाक दे देता है, तो इस सूरत में इस रिश्ते के टूटने का अगर कोई गुनाह होगा, तो ये गुनाह औरत को ही मिलेगा। तलाक देने से मर्द को गुनाह नहीं मिलेगा, औरत को ही गुनाह मिलेगा। हालांकि रिश्ता टूटा है तलाक से, लेकिन तलाक की नौबत किस वजह से आई? ये औरत की चाल चलन की वजह से, ये बदखुल्की की वजह से, उसकी बेनमाजी होने की वजह से, उसके बुरी जुबान होने की वजह से। तो बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है, बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि माशरे में जो तलाक वाक़ई हो रही है, उस तलाक की वजह औरतें होती हैं, कि औरतों की बदखुल्की, औरतों की बदजुबानी, औरतों का बुरा कल्चर, और औरतों के चाल चलन में शक पैदा हो जाना, ये ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से माशरे में तलाक बहुत होती है। माशरे में तलाक बहुत होती है, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी चीजें देखने के बाद शौहर तलाक देने में जल्दबाजी करता है। तो शौहर को यहाँ पर भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके सुधारने के, उसके इस्लाह के तरीके अपनाना चाहिए। लेकिन सबब कौन बन रही है? सबब औरतें बन रही हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आ, ईद के मौके पर खिताब करते हुए फरमाया था, या माशरन निसा तसद्दकना, ऐ औरतों तुम कसरत से सदका करो, कसरत से सदका करो। फ़इन्नी उरीतुकुन्न अक्सर अहलिन नार, इसलिए कि मैंने तुमको जहन्नम में सबसे ज्यादा तादाद में देखा है, सबसे ज्यादा तादाद में देखा है। तो जहन्नम में जाने की वजह क्या है? औरतें जहन्नम में कसीर तादाद में होंगी, उसकी वजह क्या है? आप इस वजह पर अगर गौर करोगे तो आपको अंदाजा होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वो मुकम्मल सही सादिक आ रही है। इसका यह मतलब नहीं कि नबी ने कह दिया इसलिए ऐसा हो रहा है, नबी ने कहा इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि ये पेशीन गोई है, ये पेशीन गोई है कि औरतें अखलाकी एतबार से इतने खराब हो जाएंगी कि वो अपने बदअमली की वजह से जहन्नम में जाएंगी, वो अपने बदअमली की वजह से जहन्नम में जाएगी। तो जहन्नम में जाने की दो वजह बताई गई है, या जहन्नम में उनकी कसरत की वजह से वजह दो चीजें बताई गई हैं। पहली चीज क्या है? तकसुरन लान, और दूसरी चीज है वह तकफुरन आशीर। तकसुरन लान, तुम लानतें बहुत ज्यादा करती हो, यानी औरतों के बारे में आपने फरमाया कि तुम लोग लानतें बहुत करते हो। तो बार बार बद्दुआएं देना, छोटी छोटी बातों पर लान तान करते रहना, और गालियां देना, बस जुबानी का मुजाहरा करना, बच्चों के साथ, शौहर के साथ, माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ, और दीगर अफराद के साथ। और ये चीजें ऐसी हैं, औरतों की जो जुबान है, ये जुबान उन्हें जहन्नम में डालने वाली है। इन जुबान की वजह से औरत अपनी दुनिया व आखिरत को बर्बाद कर रही है। और दूसरी चीज क्या है? वह तकफुरन आशिर, तुम अपने शौहरों की नाफरमानियां करते हो। इसका मतलब यह है कि शौहरों की नाफरमानी ये औरत के जहन्नम का सबब है। नबी ने ये नहीं कहा कि तुम नमाजें नहीं पढ़ती हो, तुम रोजा नहीं रखती हो, तुम इसलिए कि तुम हज नहीं करती हो, इसलिए कि तुम ज़कात नहीं देती हो। इबादतों का जिक्र नहीं किया, उनके अखलाक का जिक्र किया। और ये दो चीजें, बदजुबानी और शौहर की नाफरमानी, ये दो ऐसी बुराइयां हैं जिससे पूरा माशरा बर्बाद होता है।
اولاد کی تربیت خراب ہوتی ہے. یعنی یہ صرف ایسا نہیں کہ میاں بیوی کے درمیان کی باتیں ہیں کہ بیوی اور شوہر کی نافرمانی کرے تو بس شوہر کو تکلیف ہوگی. ایسا نہیں ہے. صرف شوہر کو تکلیف ہونے والی نہیں ہے، اس سے یہ اس کا پورا گھر برباد ہونے والا ہے. عورت کی بد زبانی کی وجہ سے اس کی جو اولاد ہے وہ اولاد بد زبان ہو جائے گی، وہ اولاد کی تربیت خراب ہوگی. اور اس طرح سے وہ ماں کی بد زبانی سے اولاد کی بد زبانی، اور پھر اولاد سے اولاد، اس طرح نسلیں تباہ ہوگی، نسلیں تباہ ہوگی. اور ایک گھر میں ایک عورت اگر برباد ہو جائے، بد زبان ہو جائے، تو وہ پورا گھر باقاعدہ محلے میں وہ برا گھر تصور کیا جاتا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ پورے محلے میں سب سے گندا اور خراب گھر کون سا ہے، تو کہتے ہیں وہ فلاں گھر ہے. کیوں؟ کہ وہاں کی عورت بہت بد زبان ہے، اپنے شوہر کو ڈانٹتی پھٹکارتی رہتی، گالیاں دیتی رہتی، ہمیشہ اس گھر سے عورت کے چیخ و پکار کے چلانے کی، گالیاں دینے کی آوازیں آتی ہیں. شوہر بیچارہ باہر پڑا رہتا ہے. تو یعنی کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وجہ کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ زبان کیسی ہے ان کی، زبان کیسی ہے. تو پورے محلے کے اندر باقاعدہ اس طرح سے بدنامی بھی ہوتی ہے. تو اس میں عورت تو بدنام ہو ہی گئی کہ عورت گالیاں دیتی ہے، پھٹکارتی ہے، غصہ کرتی ہے، شوہر کو ڈانٹتی پھٹکارتی رہتی ہے، تو عورت تو بدنام ہو ہی گئی. اس میں لوگ بات مطلب عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ بہادری والی چیزیں ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے بھی ہیں آپ، ارے میں تو اپنے شوہر کو ایسا نچاتی ہوں، ایسا پھٹکارتی ہوں، ایسا غصہ کرتی ہوں، بیچارہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. عورتیں آپس میں اس طرح سے اپنے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں، اپنے ماں باپ سے بھی کہتی ہیں جا کر کہ میں نے اپنے شوہر کو ایسے نچایا، ایسے پھٹکارا، ایسے غصہ کیا، ایسی گالی دی. ماں باپ خوش. ماں باپ کہتے واہ بیٹی واہ، تو میری شیر ہے. بیٹی کو ماں باپ یہ شیر کہتے ہیں. ان ماں باپ کو نہیں معلوم یہ شیر کیسے جانور بن کے ایک دن تمہیں برباد کرنے والا ہے، تمہیں چیر پھاڑ کے جب کھائے گا تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ دوسرے کے بیٹوں کے ساتھ ایسی ایسی بری حرکت کرنے سے کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی عورتیں جو بد زبانی کرتی ہیں، بدخلق ہوتی ہیں، شوہروں کو پھٹکارتی رہتی ہیں، غصہ کرتی رہتی ہیں، تو ایک تو وہ بدنام ہو جاتی ہیں، ساتھ میں ان کا جو شوہر ہوتا ہے باہر نکلنے کے بعد لوگ بیچارے کو حقیر کمزور سمجھنے لگتے ہیں. اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کے سامنے اس کا بڑاپن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ بیچارہ بس معصوم انسان ہے، کسی کام کا نہیں ہے. نہ کسی جگہ اس کو مجلس میں اہمیت دی جاتی ہے، نہ سوسائٹی میں اس کا اپنا کوئی مقام ہوتا ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں جو دن بھر بیوی کی پھٹکار سنتا ہو وہ معاشرے میں ہمارا کیا کام کرے گا. تو وہ عورت اپنے شوہر کو پورے معاشرے میں ذلیل کر کے رکھ رہی ہے. ایک وقار اس کا جو ہوتا ہے مرد کا باہر نکلنے کے بعد دوستوں میں اور معاشرے کے اندر، یہ بیوی وہ وقار ختم کر دیتی ہے. تو اس طرح اس کی عزت جب کمزور ہو جائے گی، تب یہ بچے جب باہر نکلیں گے تو بچوں کے سامنے اس کے محلے کے لوگ، ارے تمہارا باپ ایسا ہے، تمہاری ماں ایسی ہے، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی. یہ بچے ذلیل ہو کے رہ جائیں گے، بچے ذلیل ہوں گے. اور جب بچے یہ دیکھیں گے کہ پڑوس کے ماں باپ اتنی اچھی 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 زندگی گزارتے ہیں، اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، تو یہ بچے کہیں گے کاش کہ میرے ماں باپ یہ لوگ ہوتے، یہ نہ ہوتے، میں ان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا تو اچھا تھا. یہ جو ماں باپ جن کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، ان کے گھر میں پیدا نہ ہوا ہوتا تو اچھا تھا. اولاد اپنے ماں باپ سے اتنی نفرت کرنے لگتے ہیں پھر. کیوں؟ یہ زبان، یہ زبان ہے. جب یہ اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے نفرت داخل ہو جائے تو تھوڑی سی عمر ہو جانے کا انتظار ہوتا ہے. بس تھوڑی عمر ہو جائے، بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، اس کے بعد دیکھیں یہ اولاد ان ماں باپ کو تھپڑے مارتے ہیں، جوتے سے مارتے ہیں، گھروں سے نکالتے ہیں. یہ نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے گھر میں عورتوں کی بد زبانی کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف خاص طور پر اشارہ کر دیا ہے کہ تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے. زیادہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ تم فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے ہو، تم عشاء نہیں پڑھتے ہو، عصر نہیں پڑھتے ہو، مغرب نہیں پڑھتے ہو. وجہ یہ ہے کہ تم بد زبان بہت ہو.
بس زبانی کا استعمال، اور یہ تجربے کی چیزیں ہیں، آپ مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں، جس گھر کی عورت اچھی زبان والی ہو وہ گھر بہت سہانا ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ مرد اگر غصے والا بھی ہو، مرد کی زبان بھی خراب ہو، لیکن عورت کی زبان اگر اچھی ہے، چند دنوں کے بعد مرد کی زبان تبدیل ہو جاتی ہے، وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، اس کے گھر کے بچے اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، تکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی کرتے ہو، شوہر کی نافرمانی تم کرتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے جب شوہر کی نافرمانی ہوگی تو ایسی صورت میں شوہر پھر کیوں اس عورت کو اپنے گھر میں رکھنا چاہے گا، کیوں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گا؟ جس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کا کلچر اچھا نہیں، جو شوہر کی ہی نہیں مانتی، تو وہ اس کو پھر کس کی مانے؟ یہ کس کی عزت کرے؟ شوہر تو اپنی ساری زندگی کا خرچ اسی پر کر رہا ہے، اور وہ شوہر کی بات مانتی نہیں ہے، شوہر کو الٹا بولتی ہے، شوہر کو گالیاں دیتی ہے، شوہر کو دھمکیاں دیتی ہے، شوہر کے گھر میں کام نہیں کرتی ہے، کھانا صحیح نہیں بناتی ہے، گھر کی صفائی صحیح نہیں کرتی ہے۔ یہ جو ایسی چیزیں ہیں، یہی چیزیں معاشرے میں طلاق کی نوبت پیدا کرتی ہیں، یہی چیزیں معاشرے میں طلاق کی نوبت پیدا کر رہی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے ان دو چیزوں کی وضاحت فرمائی تھی۔ اب یہاں مسئلہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ طلاق کے لیے عورت ہی ذمہ دار ہے، طلاق کے لیے مرد بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ طلاق صرف عورتوں کی وجہ سے ہو، عورت کی بد زبانی کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا عورت کے آ، شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے ہو رہی ہے، ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ طلاق مرد کی بدخلقی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ مرد مرد بے دین ہوتا ہے، بد زبان ہوتا ہے، ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کی نظر میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ عورت کو غلام کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ بٹن دبائیں اور پنکھا گھومنے لگ جائیں، بٹن دبائے اور لائٹ چالو ہو جائے، اس طرح سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس آواز دوں اور مشین کی طرح عورت سامنے آ کے کھڑے ہو جائے، کام کرنے لگ جائے فنا۔ اس طرح سے جو سوچ والے جو مرد ہوتے ہیں، ان مردوں کے ساتھ بھی عورتوں کی زندگی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ عورت چاہے جتنا صبر کرتی رہے، چاہے جتنا اس کی فرما برداری کرتی رہے، چاہے جتنا اس کی جی حضوری کرتی رہے، وہ مرد وہ فطری طور پر ہی ویسا ہے، اس کی بدخلقی، اس کی بد زبانی، اس کا ظلم اور اس کی دادا گیری اور اس کا ہٹلر پن، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی بعض مرتبہ مسائل طلاق تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے، طلاق کیسے ہوتی ہے یہاں پر؟ اب یا تو وہ خود ہی آ، بات بات پہ، ہر چھوٹی بات پہ غصہ ہو جانا، ناراض ہوتے چلے جانا، اور ناراض ایسے ہونا کسی چیز پر معلوم پڑے کہ بہت آسمان زمین پر، زمین آسمان پر آ گیا، یعنی اس طرح ایسا چھوٹی چیزوں پر غصہ ہو جاتا ہے اور پھر طلاق دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں مردوں کی بھی ایسی غلطیاں ہیں، یا پھر عورت ہی اسے کھلا لے لیتی ہے کہ چلو جب اتنا ظلم کرنے لگے یہ آدمی اور کبھی سدھرے ہی نہ، جتنا جتنا صبر کرو اتنا ہی زیادہ یہ سر پر چڑھتا چلا جائے، پورے خاندان کو گننے لگے، اور عورت کے ماں باپ کو ذلیل کرتا بیٹھے عورت کے سامنے، اور ماں باپ کے سامنے ان کی بیٹی کو ذلیل کرنے لگے، بھائیوں کو بلائے ان کو ذلیل کرنے لگے، یہ پورے خاندان کو یہ حقیر سمجھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر کوئی بھی انسان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا، کوئی اپنی ذلت برداشت نہیں کرتا، کوئی اپنی نظروں کے سامنے اپنے ماں باپ کی ذلت، اپنے بھائی بہنوں کی ذلت کو برداشت نہیں کرتا، تو یہ ایک آدمی اس طرح سے خواہ نکاح کے بندھن میں بن جانے کے بعد یہاں تو محبت ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے پورے خاندان کو ذلیل کرنے لگا ہوا ہے۔ تب پھر ایسی عورتیں پھر ایسے مرد سے کھلا لے سکتی ہیں، لینا چاہیے، ایسے مردوں کے ساتھ زندگی گزارنی نہیں چاہیے۔ اور یہ ایسے جو مرد ہوتے ہیں وہ کہیں کے بھی نہیں ہوتے، وہ کسی بھی جگہ پر کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی کو سکون سے رہنے نہیں دیتے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے بھی صحیح ہوتے نہیں ہیں، وہ اپنے اولاد کے صحیح ہوتے نہیں، اپنے بھائی بہنوں کے صحیح نہیں ہوتے۔ تو ایسا نہیں کہ صرف عورتوں کی وجہ سے ہی طلاق کی نوبتیں آتی، مردوں کے ساتھ، مردوں کی طرف سے بھی ایسی بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب
اب چاہے جو مسئلہ ہو، مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، طلاق کی نوبت آئی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ رشتے ختم کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو مرد کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا طریقہ عورت کے ہاتھ میں ہے۔ مرد کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ طلاق ہے، عورت کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خلا ہے۔ شریعت نے دونوں کے ہاتھوں میں اختیار دیا ہوا ہے۔ یہ اختیار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اس اختیار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پھر طلاق اور خلا کی اسلام میں گنجائش ہے۔ ایسا نہیں کہ طلاق دینا حرام ہے خلا لینا حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ کام حرام ہوتا تو کبھی بھی شریعت مرد کو طلاق کا اختیار نہ دیتی۔ خلا لینا اگر حرام ہوتا تو کبھی بھی اسلام عورت کو خلا لینے کا اختیار نہ دیتا۔ تو اسلام نے دونوں کو ان چیزوں کا اختیار دیا ہے۔ اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ اگر یہ حرام ہوتا تو ان چیزوں کا اختیار کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ فتویٰ ہوتا، یہ مسئلہ ہوتا کہ نکاح ہو گیا، اب اس نکاح کے بعد دونوں کی موت ہی ان دونوں کا رشتہ توڑ سکتی ہے، موت کے علاوہ کوئی چیز ان کا رشتہ نہیں توڑ سکتی، یہ مسئلہ ہوتا اس کا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس جیسے بھی ہو مر جائیں لیکن ساتھی میں زندگی گزارنا ہے، اب موت کے علاوہ کوئی چیز ان کو الگ نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو طلاق کا مسئلہ ہی قرآن میں نہ آتا، خلا کے مسائل بھی قرآن میں حدیث میں ذکر نہ ہوتے۔ تو یہ طلاق اور خلا کے مسائل کا تو جو تذکرہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر کسی بھی صورت میں نہ جم پائے تب پھر ایسی صورت میں ان کے دونوں کے پاس اختیارات موجود ہیں۔ مرد کے ہاتھ میں جہاں ہیں وہیں عورت کے ہاتھ میں بھی ہیں۔ لیکن کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنا کے رکھا ہے دیکھیے، عورت کے ہاتھ میں خلا تو دے دیا، لیکن عورت کو پھر بھی ایک صورت میں باندھ کر رکھا ہوا ہے کہ خلا آپ کو لینا ہے تو شوہر سے آپ مطالبہ کرو کہ میں آپ سے خلا لینا چاہتی ہوں، آپ مجھے خلا کی اجازت دے دو۔ اب اگر یہاں مرد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں خلا کی اجازت دے دی، تم کو خلا دے دیا، تب یہاں پر خلا ہو رہا ہے، جبکہ طلاق میں ایسا نہیں ہے۔ طلاق میں یہ نہیں کہ میں نے تم کو طلاق دیا تم طلاق لے لو، تم طلاق قبول کر لو، تو اگر تم نے طلاق قبول کر لیا تو ہوگی، نہیں قبول کیا تو نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ایک طرفہ ہے، ادھر مرد کی طرف سے ایک طرفہ ہے کہ مرد نے کہہ دیا طلاق ہو گئی، عورت کہے کہ میں نے نہیں مانا تو بھی ہو گئی، عورت کہے میں نے قبول نہیں کیا تو بھی ہو گئی، عورت کہے پیپر پڑھا تھا میں نے پڑھا پڑھ کے پھاڑ کے پھینک دیا تب بھی ہو گئی، عورت کہے میں نے واٹس ایپ پہ میسج میں دیکھا تھا میں نے ڈیلیٹ کر دیا تب بھی ہو گئی، عورت کہے کہ انہوں نے میرے ابا سے کہا تھا مجھ سے نہیں کہا تھا، میرے ابا کے سامنے کہا کہ میں نے تمہارے بیٹی کو طلاق دے دیا لیکن مجھ سے نہیں کہا تب بھی ہو گئی۔ شوہر کی طرف سے اگر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے تو یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اس میں بیوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بیوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ خلا کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر یہ تو زیادتی ہے نا، یہ تو زیادتی ہے کہ خلا میں تو عورت کو مرد سے پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بغیر مرد کی رضامندی کے خلا ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اختیار خلا کا لینے کا عورت کے ہاتھ میں ہے، لیکن خلا وہ یک طرفہ نہیں لے سکتی، خلا لینے کے لیے باقاعدہ شوہر سے مطالبہ کرنا پڑے گا، اور شوہر جب راضی ہوگا تب ان کا خلا ہو جائے گا۔ جبکہ طلاق میں ایسا نہیں ہے، طلاق میں شوہر کہہ دے کہ میں نے تم کو طلاق دے دیا تو ہو گئی، سامنے والی عورت یہ کہے کہ میں نے قبول نہیں کیا، قبول کرو یا نہ کرو ہو گئی، تو یک طرفہ ہو گیا۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مرد کے لیے یک طرفہ ہے، بھلا عورت کے لیے ایسا کیوں نہیں ہے؟ یا پھر عورت کو ایسے کیوں نہیں، مرد کو ایسا کیوں نہیں باندھا گیا جیسے عورت کو باندھا گیا ہوا ہے؟ تو اب دونوں میں فرق دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا
खुला में सिर्फ एक ही एक ही आदत है, जबकि तलाक में तीन की आदत है, तीन आदत है। खुला जब एक मर्तबा औरत कहती है कि मैं आपसे खुला लेना चाहती हूँ, मर्द अगर कहते कि हाँ मैंने तुमको खुला दे दिया, इसका मतलब यहां दोनों की रजामंदी हो रही है। यहां दोनों की रजामंदी हो रही है। आज औरत कह रही है, शौहर कहता है ठीक है मैं सोच के बोलता हूँ, कल बोलता हूँ, परसों बोलता हूँ, अगले हफ्ते बोलता हूँ, एक महीने के बाद बोलता हूँ। वो अगर नहीं मान रहा है तो खुला तो नहीं हुआ, खुला नहीं हुआ। हालांकि औरत ने कह दिया मैंने तुमसे खुला ले लिया है, लेकिन मर्द राजी नहीं हुआ अभी उसके ऊपर। उसने उसने ये नहीं कहा कि मैंने तुमको खुला दे दिया है, जब तक कि वो खुला मुअल्लक है, खुला होगा ही नहीं। जब शौहर कहे कि हाँ मैंने तुमको दे दिया, तब होगा। अब वो चाहे 1 घंटे बाद दे, चाहे 1 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद, चाहे 1 महीने के बाद। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब यह हुआ कि पहले बीवी की तरफ से रजामंदी थी खुला लेने में, फिर बाद में शौहर की तरफ से भी रजामंदी आई। यानी दोनों जब राजी हो गए एक मसले पर, तब यहां उनका निकाह खत्म हुआ, यहां उनका निकाह खत्म हुआ। तो इसमें एक पर ही इक्तफा कर लिया गया है, एक आदत पर ही इक्तफा कर लिया गया है कि जब दोनों राजी हैं तो एक नहीं मसला खत्म हो जाए। लेकिन तलाक में तीन आदत की शर्त लगाई है, क्योंकि वहां दो तरफा नहीं है, एक तरफा है। कि अगर आदमी तलाक दे दे, तलाक तो हो गई, तलाक तो हो गई, लेकिन उसके बाद निकाह खत्म नहीं हुआ। जैसे खुला एक मर्तबा हो जाने से निकाह मुकम्मल खत्म हो जाता है, कोई शक्ल बाकी नहीं रह जाती। बीवी ने अभी कह दिया मैंने खुला आपसे, मैं आपसे खुला लेना चाहती हूँ, मुझे खुला दे दो। और शौहर ने 1 दिन के बाद कह दिया मैंने तुमको खुला दे दिया, निकाह टोटली खत्म। अब यहाँ इनके साथ में रहने का कोई कोई रास्ता नहीं है, निकाह टोटल खत्म हो गया इनका। अब अगर इन्हें फिर से मियाँ बीवी बनना है तो नए सिरे से निकाह करना पड़ेगा। बगैर निकाह के इनका अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रह जाता। अब ना शौहर बीवी के घर में रहेगी, ना बीवी शौहर के घर में रहेगा, ना दोनों साथ में रहेंगे। ये हो जाने के बाद, इत्तेफाक हो जाने के बाद, दोनों मुकम्मल तौर पर जुदा हो जाएंगे। जबकि मर्द से तलाक जब होती है, एक तरफा मर्द कहता है मैंने तुमको तलाक दे दिया, औरत गफलत में है, वो परेशान, ऐसा कैसा हो गया, क्यों बोला आपने ऐसा, मैं नहीं मानती, मैंने क्या किया था ऐसा, क्यों आप ऐसा ऐसी गलती कर रहे हो, क्यों आप घर तोड़ना चाहते हो। औरत अफसोस करती है, परेशान होती है, कितना बड़ा काम कर दिया इन्होंने। तो मतलब ये है कि मर्द राजी हुआ, औरत राजी नहीं है, तो एक तरफा है। इसीलिए एक तलाक पर शरीयत ने उनका निकाह खत्म नहीं किया। औरत राजी नहीं है, मर्द राजी है। मर्द ने अपनी रजामंदी से, चाहे गुस्से में कहा हो, चाहे खुशी में कहा हो, चाहे जैसे भी कहा हो, बहरहाल अपने इख्तियार से बोला है, उसके मुंह से निकला है। किसी ने पीछे से घुसा मारा मुंह से निकल गया ऐसा नहीं है, उसने बोला है मुंह से, गुस्से में ही क्यों ना बोला हो लेकिन मुंह से बोला है। इतना तो अकल है उसको बोलने की कि मैंने बोला क्या है। बाद में लोग कहते हैं मैंने बोल दिया, मुझे नहीं समझ में आया। ऐसे कैसे बोल दिया, समझ में कैसे नहीं आया। कभी बहन के सामने जाके बोलता नहीं कि मैं तुमको तलाक दे दिया, कि मां से नहीं कहता गुस्से में कि मैं तुमको तलाक दे रहा हूं, नहीं कहता। क्यों नहीं कहता, दिमाग है उसको। हाँ उसको दिमाग है, चलते फिरते किसी औरत से क्यों नहीं कहता मैं उनको तलाक दे दिया, क्योंकि दिमाग है, दिमाग है। यानी फर्क है, तमीज करने की ताकत है उसके पास अभी भी। लेकिन जब बीवी से कहता है मैं तुमको तलाक दे दिया, तो बाद में कहता है मैं गफलत में बोल दिया, मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी। तो समझ में कैसे नहीं आया, बीवी से तलाक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, किसी और के सामने इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर कोई सब जगह ऐसे ही बोलता रहे तो हम कहेंगे आदमी का दिमाग खराब है, कहाँ क्या बोलना है समझता ही नहीं है उसको, तब हम कहेंगे कि हाँ इसका दिमाग खराब है।
لیکن جو برابر فرق کر رہا ہے، ماں سے غصہ ہوتا ہے تو وہاں طلاق کا لفظ استعمال نہیں کرتا، بیوی سے غصہ ہوتا ہے تو کہتا ہے میں طلاق دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہوشیار انسان ہے وہ غفلت میں نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کہ اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پورا پورا سمجھ میں آیا اس کو، تبھی تو اس نے اپنی بیوی کے لیے خاص طور پر لفظ طلاق استعمال کیا۔ اور لفظ طلاق کی جگہ پر گالی کیوں نہیں دے دیا؟ کوئی دوسرا جملہ کیوں نہیں استعمال کر لیا؟ طلاق ہی کیوں استعمال کیا ہے؟ طلاق تو عربی لفظ ہے، اس کو تو عربی آتی بھی نہیں ہے، پھر یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہاں سے لایا یہ لفظ اس نے؟ ظاہر سی بات ہے، ہزاروں کلمات میں سے روز مرہ جو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، الگ الگ قسم کے خرافات ہوتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں لوگ، دھمکیاں دیتے ہیں، برے برے جملے استعمال کرتے ہیں، ان تمام برے جملوں میں سے صرف اس نے لفظ طلاق استعمال کیا، کیوں؟ اس کا مطلب سوچ کر، سمجھ کر، اس کے دماغ میں ہے، اس کی تمیز ہے اس کے پاس، تبھی تو اس نے استعمال کیا ہے۔ تو لوگ خامخواہ بہانے بناتے ہیں، نہیں سمجھ میں نہیں آیا، نہیں بس غصے میں آ گیا تھا، تو یہ سب بہانے ہیں، غصے میں آ گیا، سمجھ میں نہیں آیا، فلاں ہو گیا، تب بھی وہ طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ طلاق تو مرد نے دے دیا، عورت کہیں گی کہ ہمارا کیا ہے، بس ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، مرد نے طلاق دے دیا، ہم تو نہیں مانتے اس کو، یہ ایسے کیسے رشتہ ختم ہوگا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں، یہاں رشتہ ختم نہیں ہوا آپ کا ابھی، یہاں ابھی آپ کا رشتہ ختم نہیں ہوا، خلا کی طرح نہیں ہے یہ کہ ایک مرتبہ دونوں نے ہاں کہہ دیا تو سب ختم ہو گیا، کیونکہ یہاں صرف شوہر نے ہاں کہا ہے اور بیوی نے کچھ نہیں کہا۔ تو شریعت اتنی ظالم نہیں ہے کہ شوہر کے کہہ دینے سے پورا خاندان برباد ہو جائے، تو یہاں پر باقاعدہ اب اس کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، معافی مانگو، رجوع کر لو، اور دونوں کا نکاح جیسے کو ویسے باقی ہے۔ اور پھر ابھی بھی طلاق جب اس نے لفظ استعمال کر لیا ہے تو اس کے بعد شریعت کا یہ حکم ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے پاس رہے، اپنے شوہر کے گھر میں رہے، شوہر پر لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے باہر نہ نکالے، بلکہ ان کو اپنے گھر میں ہی رہنے دے، گھر میں رکھے، اس کا کھانا پینا خرچہ پورا دے۔ کھلا میں نہیں ہے یہ سب، کھلا میں گھر میں رہنا ہی نہیں ہے، خرچہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، گھر سے نکل جانا ہے، مکمل الگ ہو جانا ہے، کیونکہ نکاح مکمل ختم ہو چکا ہے، اب بغیر نئے نکاح کے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، جبکہ طلاق میں ایسا ہے، طلاق میں یہ ہے کہ غلطی ایک طرف سے ہوئی ہے، لہذا اس پر لازم کر دیا گیا کہ اس بیوی کو اپنے گھر میں رکھے، خرچہ بھی دے، اور پھر ساتھ میں اب یہاں پر اگر آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کیا ہے تو وہ 1 منٹ کے بعد کہہ دے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی میں رجوع کرتا ہوں، 1 گھنٹے کے بعد کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں رجوع کرتا ہوں، 1 دن کے بعد کہے، 1 ہفتے کے بعد کہے، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے، جب ہوش آ جائے تب کہہ دے کہ میں رجوع کر رہا ہوں۔ تو رجوع کرنا ہو کر رہا ہوں اتنا اس نے زبان سے کہہ دیا، تو پھر دوبارہ دونوں وہی نکاح میں اپنے اپنے پہلے والی زندگی پھر وہ گزار سکتے ہیں۔ اب یہاں ان کا نکاح جیسے کو ایسا باقی ہو رہ گیا، ان کو اب الگ سے کوئی نکاح کرنے کی، ادھر ادھر جانے کی، قاضی کے پاس پہنچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شوہر نے کہہ دیا میں رجوع کر رہا ہوں، بس اتنا لفظ استعمال کر دینے سے وہ دونوں اب میاں بیوی پھر سے ہیں، پھر سے دونوں میاں بیوی ہیں۔ تو چونکہ ادھر سے شوہر کی طرف سے ایک طرفہ مسئلہ ہو رہا ہے، اسی لیے شریعت نے یہاں پر اتنی مہلت بھی دی ہے، اتنی مہلت بھی دی کہ اتنی آسانی سے رشتہ ختم ہوتا نہیں ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل نکاح کرنا مشکل ہے، طلاق دینا آسان ہو گیا ہے، تو وہ غلط ہے، نکاح آسان ہے، طلاق مشکل ہے اسلام میں، اسلام میں طلاق مشکل ہے، نکاح آسان ہے، نکاح ہے نا ایک دوسرے کی رضامندی سے قبول کیا کہہ دینے سے نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، لیکن طلاق اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتا، طلاق کے لیے باقاعدہ ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر اگر وہ لوگ آپس میں صلح نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر ان کے لیے باقاعدہ 3 مہینے کی مہلت ہے، 3 مہینہ، 3 حیض تک، عورت کے 3 حیض آنے تک، 3 مرتبہ حیض آ کے چلا جائے تب تک کہ ان دونوں کو مہلت ہے کہ وہ دونوں آپس میں کسی طرح صلح کر لیں،
اور 3 حیض کے درمیان میں شوہر کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا، ختم ہو گیا، رجوع کہہ دینے سے اس کا نکاح پھر سے جیسے کہ ویسا باقی رہ گیا۔ لیکن اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو پھر 3 مہینے کے بعد دوسری طلاق دے دے، یا اس درمیان میں ہی دوسرے ایک حیض کے بعد دوسرے حیض، ایک حیض مکمل ہو جانے کے بعد دوسرے طہور میں پھر ایک دوسری طلاق دے دے، دوسری طلاق دے دے، پھر وہاں 3 مہینے کی 3 حیض کی عدت گزارے۔ اگر اس درمیان میں پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم کو نہیں رہنا ہے، نہیں رکھنا ہے، تب وہ اس کے بعد والے طہور میں پھر طلاق دے۔ تو طلاق کے لیے باقاعدہ ایسے ایک وقفے دیے گئے ہیں، اور ظاہر سے بات ہے اتنا لمبا جو وقفہ دیا گیا ہے یہ سوچنے سمجھنے کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نکاح حلالہ کے بارے میں، ہمارے ہندوستان میں ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہندوستان کی ایک بڑی آبادی حنفی مسلک سے تعلق رکھتی ہے، اور حنفی مسلک میں نکاح حلالہ جو شریعت میں حرام ہے، جو ملعون کام ہے، حنفی مسلک میں وہ ایک عبادت کی طرح استعمال ہوتا ہے، بہت آسانی سے اور بہت مزے سے، خوب پیسوں کی کمائی بھی کرتے ہیں، اور اس طرح سے فتوے بھی بے تحاشا دیتے ہیں۔ ایک حرام کام حنفی مسلک میں ایک حلوے کی طرح استعمال ہوتا ہے، حلوہ سمجھتے ہیں اس کو حنفی علماء، مفتیان۔ اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے طلاق کا غیر شرعی استعمال کرنے سے۔ طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے وہ شرعی طریقہ نہ اپنانے سے، جب طلاق دینے میں غیر اسلامی کام کیا تو پھر ایسی صورت میں اس کے بعد دوبارہ جب نکاح ہو رہا ہے تو وہ بھی غیر اسلامی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آدمی جب ایک چوری کرتا ہے تو اس چوری سے بچنے کے لیے دوسری چوری کرتا ہے، یعنی دوسری چوری کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، چوری کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولتا ہے، پھر وہ جھوٹ چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ بولتا ہے۔ تو حنفی مسلک میں تقریباً ایسا ہی ہے، 3 طلاق دیا، یہ غیر شرعی کام کیا۔ اب اس غیر شرعی کام سے اپنے اب چونکہ غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کی تلافی کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اور ایک غیر شرعی کام کرو، ایک اور حرام کام کرو۔ تو پہلے ہی غیر شرعی کام کیا، غیر اسلامی کام کیا، اور پھر اب حرام کام کر رہے ہیں، اور پھر اس حرام کام کرنے کے بعد کہتے ہیں اب زندگی اچھی ہو گئی۔ اس لیے طلاق جو ایک مجلس میں طلاق 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 جو 3 مرتبہ کہتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے یہ ایک طلاق ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ اسلام کہتا ہے کہ یہاں طلاق ایک ہوگی، 3 نہیں ہوگی، اور حنفی مفتی کہتا ہے کہ 3 ہو گئی، 3 ہو گئی۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک ہوئی، اسلام میں ایک طلاق ہوتی ہے وہ، اور اس کے بعد اسی لیے تو عورت کو پھر مہلت دی گئی ہے، کیونکہ یہاں ایک طرفہ ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی غصے میں آئے طلاق طلاق 3 مرتبہ کہہ دے، اور عورت بس ایسے ہی پھر بیوہ ہو جائے، شوہر شوہر اس کا ختم ہو جائے اور زندگی برباد ہو جائے، اور بے یار و مددگار پڑی رہ جائے ایک جملے سے؟ اسلام کسی عورت کو برباد کرنے کا اتنا آسان طریقہ بنا کے رکھا ہوا ہے اسلام نے۔ یہ حنفی مسلک اسلام کی غلط شکل دنیا والوں کو پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کافروں کی نظر میں اسلام بدنام ہے۔ اور یہ بدنام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ بدعت و خرافات کرنے والے مسلمان، یہ شرک کرنے والے مسلمان، یہ اپنے مسلک کی تعصب کا مظاہرہ کرنے والے مسلمان۔ چونکہ ہندوستان میں ان کی اکثریت ہے تو ہندوؤں کو لگتا ہے کہ اسلام اتنا گھٹیا ہے، اسلام بس 3 طلاق 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 کہہ دیا، عورت برباد ہو گئی۔ کہتے ہیں دیکھو اسلام میں ایسا ہے، اسلام میں نہیں ہے، یہ حنفی مسلک میں ہے۔ اسلام مذہب بہت اونچا مذہب ہے، بہت اچھا مذہب ہے۔ تو حنفی مسلک الگ ہے، اسلام مذہب الگ ہے طلاق کے معاملے میں۔ تو طلاق کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے دو، اس کے بعد باقاعدہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہے آپ کے پاس، 3 مہینے کا موقع ہے، 3 حیض آنے تک کا موقع ہے، اتنا موقع ہے۔ اور پھر اگر پھر بھی نہیں جم رہی ہے تو پھر اگلے طہور میں طلاق دے دو۔
ظاہر سی بات ہے کسی کو اگر غصے میں یہ غلطی کس سے ہو چکی ہے تو ایک دن، دو دن، تین دن، ہفتہ، دو ہفتے میں تو کم سے کم اس کا دماغ صحیح ہو جائے گا، اور اس کی اور وہ اس کی اصلاح کر لے گا، وہ اس کی اصلاح کر لے گا۔ تو اصلاح کا طریقہ ہے اسلام میں، تو اصلاح کا طریقہ وہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو جو لوگ ایک مجلس کی تین طلاق کو، طلاق طلاق طلاق، یا پھر تین طلاق ایسا بول دیا کسی نے، غصے میں آیا باہر سے، اور یا بات کرتے کرتے غصے میں آ گیا، بیوی کو کہ تین طلاق، تمہیں تین طلاق۔ اب بیوی رونے لگ گئی، شوہر پریشان ہو گیا، اب کیا کرنا، ارے مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے منہ سے نکل گیا تین طلاق۔ اب باہر جائیں گے مفتی کے پاس، مفتی صاحب سے کہیں گے مفتی صاحب، مفتی صاحب میں نے منہ سے ایسا بول دیا تین طلاق، بہت غلطی ہو گئی، ایسا ہو گیا، نہیں سمجھ میں آیا تھا، دماغ میں بھوت آ گیا تھا، شیطان بدن پہ آ گیا تھا، فنا آ گیا تھا، جن آ گیا تھا، جن کا باپ آ گیا تھا، میں نے تین بول دیا، اب کیا کروں؟ یہ سارے شیطان چلے جاتے ہیں مفتی صاحب کے سر کے اوپر، اور مفتی صاحب سے فوراً کہتا ہے نکاح حلالہ کرو، تم لوگ تم نکاح حلالہ کرو۔ تو یہ شوہر جو آدمی نے تین طلاق دے دیا تھا شیطان کے آنے پر، اس کے بھوت اس پر سوار ہوا تھا، اب یہ بھوت اس آدمی کے بدن سے نکلتا ہے، مفتی کے بدن میں چلا جاتا ہے، اور اس بھوت کی وجہ سے پھر وہ مفتی کہتا ہے نکاح حلالہ کرو، یعنی یہ غلط کام کیا، اس کے اوپر وہ ایک حرام کام کروانا چاہتا ہے۔ اور یہ جو شکل ہے معاشرے میں، یہ شکل ہندو دیکھ رہے ہیں، ہندوؤں کو اس کی یہ حرکتیں سمجھ میں آنے کے مسلمانوں میں ایسا ہو رہا ہے، اسی لیے ہندو کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں حرام کام بہت ہوتا ہے، حالانکہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ایسا ہے، حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ یہ فیصلہ آیا ہوا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک نہیں ہو سکتی، ایک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام ایسا ہی کہتا ہے۔ تو اسلام جیتا اور حنفی مسلک ہار گیا، اور ہار نہیں ہے، جا الحق و زهق الباطل، حق آئے گا، باطل مٹتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی بھی مسلم عورتوں کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا، اسلام نے تو عورتوں کو عزت دیے، حنفی مسلک ذلیل کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ 70 سال سے ہو رہا ہے، 70 سال سے، آزادی کے بعد سے، آزادی سے پہلے بھی جب مغل سرکاریں ہوا کرتی تھی تب بھی ایسے ہی ہوتا تھا، نظام سرکاریں ہوا کرتی تھی تب بھی ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے پاس سپریم کورٹ نے باقاعدہ مسلمانوں کو یہ حنفی مسلک کے چکر سے آزاد کر کے اسلام پر عمل کرنے کا پیغام دے دیا کہ آپ قرآن پر عمل کرو جو اللہ کا کلام ہے، حدیثوں پر عمل کرو جو تمہارے نبی کا فرمان ہے۔ قرآن اور حدیث یہ دو ہی چیزیں ہیں جو تمہارے قیامت تک کے لیے یہ تمہارے رہنما اور رہبر ہیں، ان دونوں کو چھوڑ کر کسی تیسرے کے پاس تم چلے جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو جو لوگ کسی تیسرے کی طرف چلے گئے، امام کہہ کر، پیر صاحب کہہ کر، مرشد کہہ کر، فلاں کہہ کر، قبلہ کہہ کر، قرآن حدیث کو چھوڑ کر جو تیسرے کسی کی طرف چلے گئے وہ آج برباد ہیں۔ اور نبی نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ مطلب یہ ہوا کہ جس دن تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو چھوڑ دو گے اس دن گمراہ ہو جاؤ گے۔ چھوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ چھوڑنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوا کہ قرآن و حدیث کا انکار کر دیا، جو انکار کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا۔ چھوڑنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، چھوڑنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی کو مانتا ہے کہ یہ نبی ہیں، یہ نبی کی حدیثیں ہیں، لیکن حدیثوں پر عمل نہیں کرتا، نبی کا فرمان ایک طرف، امام کا فرمان دوسری طرف، جب وہ ترازو میں دونوں کے فرمان کو رکھتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرا امام بہت بڑا ہے، امام اعظم ہے، امام اعظم سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو امام اعظم کی بات مانتا ہے، نبی کی بات کو نہیں مانتا، اور یہی گمراہی ہے، یہی گمراہی ہے۔ سب سے بڑے امام سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے مقابلے میں ترازو میں کسی امام کو نہیں رکھا جا سکتا۔
اور جو سید المرسلین امام الانبیاء کو نبی انہی کو اپنا سب سے بڑا امام مانتا ہے، وہ کبھی یہ ایسے حلالہ اور یہ ایسے گندی گندی چیزوں میں کبھی ملوث نہیں ہوگا۔ تو آج دیکھا ہی جاتا ہے کہ حنفی مسلک میں جو خاندانوں میں طلاق ہو رہا ہے، تو وہ تین طلاق جو ہو رہی ہیں ان میں سے اکثر لوگ حلالے میں ملوث ہیں۔ بہت بے انتہا گندگیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو معلوم ہوتا نہیں ہے، لوگ کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے نکاح حلالہ کے کی تشریح کے وقت میں بتایا تھا، بہت خفیہ طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اور آج تک والا، اسی طرح سے زی نیوز والا، یہ جو چینلز ہیں، باقاعدہ ان لوگوں نے اس کے خلاف آپریشن بھی کیا تھا اور کئی لوگوں کو پکڑا بھی تھا۔ ایک ایک مفتی 3-3 لاکھ روپیہ لیتا ہے حلالہ کروانے کے لیے۔ شوہر بیچارہ خاموش چپکے سے جاتا ہے، مفتی سے پوچھتا ہے، مفتی کہتا ہے ٹھیک ہے 3 لاکھ روپیہ دو، میں تمہاری بیوی کا حلالہ کروا دیتا ہوں، تمہارا کل سے نکاح ہو جائے گا۔ وہ کسی اندھی کو پکڑتا ہے، 10,000 روپیہ دے دیتا ہے، ایک دن میں پھر کام تمام کرتا ہے، دوسرے دن اس کے شوہر کو پکڑتا ہے، کہتا ہے یہ لے جاؤ تمہاری بیوی۔ ایک ایک رات میں مفتی 3-3 لاکھ روپیہ کماتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں مرد اور عورت، جو حنفی مرد اور عورت ہیں، ان دونوں کی عزت کا مسئلہ ہے۔ وہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے مفتیوں کے چکر میں پڑتے ہیں، حنفی علماء کے چکر میں پڑتے ہیں اور اپنی دولت لٹا دیتے ہیں۔ یہ گندا کاروبار، یہ برا بازار، یہ حنفی مسلک میں ہے۔ یہ ایسا کاروبار اسلام میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام عزت دار، خوبصورت مذہب ہے، اچھی باتیں سکھانے والا، یہ ایسے لٹیروں والا مذہب نہیں ہے۔ یہ لوٹنے کی تعلیم نہیں دیتا، یہ عورتوں کو ذلیل کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ یہ شوہر جو زندگی بھر منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، کیا اسلام کا کوئی ایسا حکم ہے، اسلام کا کوئی ایسا فارمولا ہے، ایسا سسٹم ہے کہ اسلام پر عمل کرنے سے آدمی پورے معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ ہو جائے؟ اسلام پر عمل کرنے والا فخر سے رہتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، اسلام ہے یہ۔ لیکن آپ دیکھیے، نکاح حلالہ کرانے والے ساری زندگی اپنی اولاد سے بھی چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو نہیں بول سکتے، اپنے دوستوں کو نہیں بول سکتے، اپنے بھائی بہنوں کو نہیں بول سکتے۔ یہ صرف ان کے اللہ کو معلوم ہوتا ہے بس۔ یہ دونوں کو، یہ 3-4 مفتی اور وہ نابینا انسان اور پھر یہ میاں بیوی، یہ 4 لوگوں کو پتا ہوتا ہے، 4 کے علاوہ 5واں کوئی نہیں ہوتا وہاں پر، کسی کو پتا نہیں ہے۔ اور چاروں بھی آپس میں طے کرتے ہیں ہم کسی کو نہیں بولیں گے، اور جیسے ہی پتا چلا کہ بولنے والا ہے، یہ لیجیے 10,000 روپیہ، خاموش رہو۔ پھر اگلے مہینے بولنے والا ہے، یہ لیجیے 5,000 روپیہ، پھر خاموش رہو، مت بولو کسی کو، مت بولو کہ میری بیوی کا حلالہ ہوا تھا۔ پھر مفتی کو غصہ آ گیا، نہیں فلاں کا میری چندہ دو میرے مدرسے کو، ورنہ میں سب کو بول دوں گا، یہ لو 10,000 روپیہ چندہ، خاموش رہو۔ ساری زندگی بلیک میلنگ ہوتی ہے، اور یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، یہ غیر اسلامی کام۔ اس لیے شریعت نے جہاں نکاح کو اتنا محترم بنایا ہے، وہیں طلاق کو بھی محترم بنا کے رکھا ہوا ہے۔ طلاق بھی محترم چیز ہے، کیونکہ جب دو لوگ آپس میں نہیں رہ سکتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ آپ اچھے سے رہو، یا اگر اچھے سے نہیں رہ سکتے تو اچھے سے جدا ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے اچھے سے نہیں رہ سکتے تو اچھے سے آپ جدا ہو جاؤ۔ جدا ہونے کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ بے احسان طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ جدا ہو جاؤ، بغیر کسی ذلت کے، بغیر کسی خرافات کے، بغیر کسی مسئلے کے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، اچھے طریقے سے۔ تو جیسے اچھے طریقے سے نکاح کے بندھن میں آئے تھے، ویسے ہی اچھے طریقے تھے۔ قرآن کی جو آیت ہے، مجھے وہ یاد نہیں آ رہی ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان، وہ نہیں، کچھ اور دوسری آیت ہے جس میں باقاعدہ اس کا تذکرہ ہے کہ جب آپ جدا ہونا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں پھر اچھے طریقے سے جدا ہو۔ تو میں نے کہا کہ طلاق بھی ایک محترم چیز ہے، اس کو احترام کے ساتھ استعمال کرنا ہے، شرعی طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں ہم نے طلاق کا مسئلہ پڑھا تھا، میں نے تھوڑی سی وضاحت ایک دوسرے انداز سے کر دی ہے آپ کے سامنے۔
اور جبکہ یہاں پر ہمارے پاس سنی اور بدعی طلاق میں فرق، یہ عنوان بنا ہوا ہے۔ یہ عنوان کو سمجھنے کے لیے میں نے اتنی تمہید بنائی، اور معاشرے میں ہو کیا رہا ہے اس کا میں نے ذکر کیا، کیونکہ ہم اس میدان میں کام کر رہے ہیں۔ جو فتوے فتوی دیے جاتے ہیں، افتاء کے میدان میں ہم تقریباً 7 سال سے ہیں، تو ہمیں مارکیٹ میں یہ مفتیوں کی حالتیں، ان کی اندرونی کیفیتیں وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو لوگ جاتے ہیں اور پھنستے ہیں تو کبھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ساری کہانیاں بتاتے ہیں، اور وہ سینٹر تک کے باقاعدہ بتاتے ہیں فلاں جگہ ان کے سینٹر موجود ہیں۔ ظاہر بات ہے جو انسان پکڑا گیا، پھنس گیا اور ذلیل ہوا، تو اس کو پھر افسوس ہوتا ہے ساری زندگی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برا برتاؤ کیا، بیوی کو اس طرح سے میں نے ذلیل کر دیا، وہ ساری زندگی روتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے۔ تو پھر وہ ایسی چیزوں کے بارے میں کبھی لوگوں کو بتا بھی دیتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو ایسی بہت سی خبریں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی، چونکہ آپ لوگ یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ نکاح اطلاق کے مسائل میں کبھی بھی کسی حنفی مفتی سے سوال نہ کریں، کبھی بھی کسی حنفی مفتی سے طلاق کے بارے میں سوال نہ کریں، اسلام سے متعلق سوال کریں۔ جو اسلامی طریقے سے مسئلہ بتانے والا عالم ہو اس سے پوچھیں، جو حنفی مسلک کے بارے میں بتانے والا ہو اس سے کبھی نہ پوچھیں، ورنہ وہ آپ کو کسی کو بھی ایسا جو اس میں پریشان ہو، وہ ایسے پریشان مند انسان کو اور زیادہ پریشانی میں ڈبا کر برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو علماء کتاب و سنت کو چھوڑ کر حنفی مسلک کی تعصب میں بھرے پڑے ہیں اور مسلم خواتین کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اللہ ایسے لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف رجوع کروائے، ان کو توبہ کر کے اسلام پر دوبارہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وقت ہو گیا ہے۔